بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سبجیکٹ سیوکس کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 2 سے شروعات کرتے ہیں۔ چیپٹر کا عنوان ہے علم شہریت کے بنیادی تصورات، دی بیسک کنسیپٹس آف سیوکس۔ سب سے پہلے ہم فیملی کا تعارف دیکھتے ہیں کہ خاندان کیا ہوتا ہے، فیملی کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم، تعریف، باقی ساری چیزیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے۔ ارسطو نے کہا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرے کے اندر رہ کر اس کو بے شمار لوگوں اور اداروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور شوہر، سب تعلقات اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ خاندان ان تمام میں سے اولین اور قدیم انسانی انسٹیٹیوشن یا ادارہ ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے دنیا کے پہلے خاندان کی تشکیل کی۔ اسلام نے نکاح کو خاندان کی بنیاد بنایا، جس کی روح سے مرد اور عورت ایک پاکیزہ اور مقدس بندھن میں بندھ کر اکٹھے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بیسک ایک فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مفہوم ہے کہ فیملی کی ابتدا کیسے ہوئی اور ضروری کیوں ہے۔ اب دیکھیں، مختلف لوگوں نے فیملی کی جو تعریف ہے وہ مختلف انداز سے کی ہے۔ آپ سب سے ہم تو دیکھتے ہیں ایرسٹاٹل جو ہے نا، یہ ایک یونانی مفکر ہیں جو فیملی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو شخص معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہتا ہے وہ دیوتا ہے یا پھر حیوان۔ انسان بنیادی طور پر ارسطو کے مطابق معاشرتی حیوان ہے۔ اگر وہ معاشرے کے اندر نہیں رہتا، الگ تھلگ رہتا ہے، تو یا تو پھر وہ دیوتا ہے یا پھر حیوان ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے خاندان کو ایک قدرتی ادارہ قرار دیا جس کی بنیاد انسانی ضروریت پر ہے۔ چونکہ کوئی بھی فرد اپنی تمام ضروریات تنہا پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ خاندان کو بناتا ہے، تشکیل کرتا ہے۔ میکایور ہیں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ، انہوں نے خاندان کو ایک ایسا گروہ قرار دیا ہے کہ جو جنسی رشتے کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ وہ اس رشتے کو بچوں کی پیدائش اور تربیت کے لیے ضروری اور پائیدار سمجھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان دو افراد، ان میں اسپیشلی میاں اور بیوی کے باہمی تعلق سے یہ چیز وجود میں آتی ہے، اور اس کی بنانے کی جو وجہ ہے نا وہ افزائش نسل، معاشی تسکین اور معاشرتی ہمدردی حاصل کرنا ہے۔ اب خاندان کی اقسام دیکھیں جی، اس میں کون کون سی ہے۔ سب سے جو خاندان کی پہلی شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پدرسری خاندان، پیٹریارکل فیملی۔ اس طرح کے خاندان میں مرد کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے، حسب و نسب مرد کی طرف سے منسوب ہوتا ہے۔ باپ کنبے کا سربراہ ہوتا ہے، کنبے کی معاشی کفالت اسی کے ذمہ یا سپرد ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں بھی پدرسری خاندانی رائج و مقبول ہے، جیسے آپ ہمارے ہاں دیکھ سکتے ہیں اسی قسم کا خاندان پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پدرسری خاندان مقبولیت کے اعتبار سے یا حوالے سے یہ پہلے درجے پر ہے۔ اور دوسرا آپ کا آتا ہے جس کے بعد میٹریارکل یا آپ کا مدرسری خاندان۔ مدرسری خاندان کو عورت یا بیوی جو ہے نا اس میں فیملی کی سربراہ ہوتی ہے، بیٹیاں خاندان کی وراثت کو حق کی حقدار ہوتی ہیں۔ دور حاضر میں اس قسم کے خاندان دنیا بھر میں بہت کم ہیں۔ بھارت اور تبت کے بعض علاقے بے حد جو غیر ترقی یافتہ یا جن میں ٹرائبل سیٹ اپ ہے، وہاں پہ اس قسم کا خاندان پائے جاتے ہیں۔ مشترکہ خاندان یا جوائنٹ فیملی، جن خاندانوں میں اکٹھے رہنے کا رواج ہوتا ہے وہ مشترکہ خاندان یا مخلوط خاندان کہلاتے ہیں، جس میں مطلب دادا دادی، پوتا پوتی، جو سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا وغیرہ، سارے مل کے جل کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ یہ خاندانی نظام زیادہ تر مشرقی ممالک میں رائج ہے۔ علیحدہ خاندان، سیپریٹ، آپ کا جو
سسٹم ہے اس میں جہاں بیوی شوہر اور بچے الگ الگ رہتے ہوں وہ علیحدہ خاندان کہلاتا ہے. جو اب تک فرسٹ ورلڈ یا ترقی یافتہ ممالک ہیں اس قسم کا خاندان وہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے. اب دیکھیں مونوگیمس یا یکزوجی کی خاندان، اس قسم کے خاندان میں مرد صرف ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے. دور حاضر میں یہ نظام سب سے زیادہ مقبول ہے. اس نظام کے تحت والدین بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے کرتے ہیں. بعض ممالک میں مرد قانونی طور پر ایک شادی کرنے کا پابند ہے اور پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر بھی نہیں سکتا. پاکستان کے جو ایسے قوانین جن کا تعلق خاندانی معاملات سے ہے انہیں ہم اہلی قوانین کہتے ہیں. ان کے تحت مرد کو بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا حق حاصل نہیں ہے. پولیگیمس کثیر زوجگی، اگر کسی شخص کی بیک وقت کئی بیویاں ہوں تو اسے کثیر زوجگی نظام سمجھا جاتا ہے. اسلام نے بعض حدود و قیود کے ساتھ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تاہم یہ شرائط اتنی کڑی ہیں کہ ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیں خاندان کی اہمیت کس حوالے سے ہے. سب سے پہلے ایک افزائش نسل، انسان کی جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے یہ ادارہ بہت ضروری ہے. جب مرد اور عورت خاندان کو تشکیل کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی نسل بڑھے. خاندان افزائش نسل کا جو خاندان افزائش نسل کا پروقار عمل جاری رکھتا ہے اور انسانی کی بقا قائم رہتی ہے. بچے کی پرورش، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس لاچار ہوتا ہے. اگر اس کو خاندان کی محبت اور توجہ نہ ملے تو وہ چند گھنٹوں میں مر جائے. ویسے بھی انسانی بچے کی پرورش ایک طویل اور صبر آزما کام ہے. اس کی خوراک، لباس اور تعلیم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. خاندان اس کو یہ سب چیزیں کیا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. اس کی پرورش کی ذمہ داری فیملی پر. بچوں کی تعلیم و تربیت یہ بھی ماں کی، اس میں خاندان کا بڑا رول ہے. بچے کے اولین جو جذبہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بچے کی شخصیت پر ماں باپ کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. بچے کی اخلاقی اور تعلیمی جو تربیت ہے سارا کا سارا دار و مدار ہے اس کی فیملی پہ ہوتا ہے. جہاں وہ پرورش پاتا ہے دوسروں کے ساتھ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے دراصل اس نے اپنے فیملی سے یہ چیزیں سیکھتا ہے. الغرض بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت خاندان ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ جی معاشی کفالت، خاندان بچے کی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے. بچہ اس قدر قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرے. ماں باپ ہر طرح کی تکالیف برداشت کر کے اپنے بچوں کی معاشی کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشی فکر سے آزاد ہو کر اپنی تعلیم حاصل کریں، صحت مند اور کارآمد مفید شہری بنیں. ثقافتی ورثے کی منتقلی دیکھ لیں جی آپ. دنیا کے ہر معاشرے کے اعتقادات، نظریات اور رسومات ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، اور فیملی اس سلسلے میں سب سے میجر رول پلے کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو بلیوز ہیں یا اعتقادات ہیں، جو ہماری نظریات ہیں کسی قسم کے، اور رسم و رواج یہ ساری کی ساری کیسے ٹرانسفر کرتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں. لیکن ان کے جو میڈیم یوز ہوتا ہے وہ بیسک میڈیم جو ذریعہ ہے وہ فیملی ہے. خاندان کے اندر رائج اقدار و تصورات سے بچہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے. یہ ثقافتی ورثہ اس کے ذہن میں منتقل ہو جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہو کر اپنی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس ورثے کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اطاعت کا درس بچہ خاندان ہی سے حاصل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پورے خاندان کے افراد سربراہ گنبہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا اثر قبول کرتا ہے، اور بڑا ہو کر وہ مختلف قوانین اور افراد کی اطاعت کرتا ہے تو یہی سبق اس کے کام آتا ہے. اور وہ اعلیٰ شریعت کے اوصاف اس کے اندر مطلب ان سے مزین ہوتا ہے، ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے شامل ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. اخوت، اطاعت، اظہار و قربانی کا درس خاندانی سے سیکھا جا سکتا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اس نیکسٹ ٹائم آپ فرد اور معاشرے کا جو باہمی تعلق ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.